الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. جی دیکھو تفسیر سورۃ الکہف چل رہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ چل رہا تھا. ساتھ میں سفر میں رہے، اس کے بعد اب جدا ہو رہے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہوئی؟ اس میں سے دو وجہ بتا دی کہ بچے کو کیوں مارا تھا اور وہ کشتی کو کیوں توڑا تھا. اب تیسری وجہ ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. فرمایا ہم نے دیوار اس لیے کھڑی کی ہے کہ دیوار جن بچوں کی ہے وہ یتیم ہے. دیوار جن بچوں کی ہے وہ یتیم ہے اور شہر میں رہتے ہیں. اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ موجود ہے، ہم چاہتے ہیں کہ بچے اس خزانے کو لے لیں. ہاں تو دیکھا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا والد بہت نیک آدمی تھا، دنیا سے چلا گیا، خزانہ دفن کر گئے. پہلے زمانے میں خزانہ زمین میں دفن کرتے تھے، تو کوئی بینک نہیں تھے یا کوئی ایسے لوگ نہیں تھے یا کوئی جگہ نہیں تھا، کوئی بڑے بڑے لاکر نہیں تھے، تو اس لیے وہ زمینوں میں دفن کرتے تھے. تو ان کے والد بھی نیک تھے، تو ان کے پاس جو خزانہ تھا زمین میں دفن کر دیا. بچے چھوٹے چھوٹے تھے، اگر یہ دیوار گر جاتی تو خزانہ نیچے سے باہر آ جاتا اور لوگ خزانہ لے لیتے اور یتیم بچے محروم رہ جاتے. تو ہم نے دیوار سیدھی کھڑی کر دی تاکہ بچے جب کل بڑے ہوں گے تو دیوار کے نیچے سے اپنے باپ کا خزانہ خود لے لیں گے. تو ہم نے یتیم بچوں کا کام کیا ہے، ہم نے بستی والوں پر احسان نہیں کیا. موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تم نے احسان کیا، کیونکہ تم نے مزدوری والا کام کیا تو تم نے مزدوری لینا چاہیے تھا اور اس سے ہم کھانا کھا لیتے تھے. انہوں نے فرمایا ہم نے احسان نہیں کیا، بلکہ ہم نے تو یتیم بچوں کا کام کیا ہے. ہماری مہمان نوازی سے انکار بستی والوں نے کیا ہے، بستی والوں نے انکار کیا ہے. بچوں کا تو ہم نے کام کیا ہے، اس لیے بچوں سے ہم کیسے پیسے مانگے؟ اور ہم نے نیکی یتیم بچوں پر کی ہے. تو یہ مختصر قصہ تھا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا، جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. جی اب چند ایک باتیں سمجھ لیں. بعض سوالات جو آپ کے ذہن میں آئے ہوں گے، اگر نہیں آئے تو آنے چاہیے. اگر انسان کا دماغ کام کرے تو پھر سوال دماغ میں ضرور آنے چاہیے، ہے نا؟ اس لیے میں بار بار بھی کہتا ہوں کہ جو لوگ درس سنتے ہیں ان کو سوال ضرور آنا چاہیے، لیکن سوال کوئی کر نہیں رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دماغ نہیں لگا رہے. سوال دماغ میں ضرور آنے چاہیے. میں بات بالکل صاف کرتا ہوں تاکہ مسئلے میں الجھن نہ ہو. پہلی بات تو یہ سمجھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بیان فرما رہے تھے اور ایک بندے نے پوچھا آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں. یہ جملہ اگرچہ ٹھیک تھا، لیکن اس جملے کے اندر جملے کا انداز وہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ یوں فرماتے کہ میرے علم کے مطابق تو کوئی نہیں، اگر اور کوئی بڑا عالم موجود ہو تو شاید اللہ کے علم میں ہو. یہ طریقہ تھا بات کرنے کا. موسیٰ علیہ السلام چونکہ بہت بڑے آدمی تھے، بڑی کی چھوٹی بات جو خلاف اولا ہو اللہ تعالیٰ اس پر تنبیہ فرما دیتے تاکہ آئندہ امت کو تعلیم ہو جائے. حضرت آدم علیہ السلام کو خدا نے حکم دیا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ آپ نے اس درخت کے قریب نہیں جانا. جی تو موسیٰ علیہ السلام کو اس جملے پر جو انہوں نے کہا میرے سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک عالم ہے، آپ جاؤ ان سے ملنے کے لیے. انہوں نے کہا مجھے ملنا ہے. اب آگے بتا حضرت آدم علیہ السلام کے خدا نے حکم دیا تھا
ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، کہ آپ نے اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ حضرت آدم و حوا علیہم السلام دونوں بھول گئے۔ بھول جانا کوئی جرم نہیں تھا، یاد رکھو، بھول گئے، بھول جانا کوئی جرم نہیں تھا، لیکن اللہ نے بھولنے پر ڈانٹ دیا۔ تمہاری شان کے لائق یہ بھولنا نہیں تھا، بھولنے پر ڈانٹ دیا جی، اور فرمایا تمہاری شان کے خلاف، یعنی حضرت آدم علیہ السلام جو جس مرتبے کے تھے اس مرتبے کے اندر اتنی سی غلطی بھی پر ڈانٹ پڑتی ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جس مرتبے پر ہے تو ان کا تھوڑا سا جملہ کیا بولنا کہ میرے سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، اس پر ڈانٹ پڑی، کیا ہم سے زیادہ عالم ہے جاننے والا؟ تو یہ ہے، دیکھو یہاں پر بھی وہ بھولے تو ان کو کہا کہ نہیں، ڈانٹ پڑی۔ یہاں بھی یہی بات ہے کہ موسیٰ تمہاری شان کے لائق یہ جملہ ٹھیک نہیں تھا۔ تو جتنا آدمی بڑا ہو اسی طرح اس کو محتاط بھی زیادہ رہنا چاہیے۔ بعض مقتدی ہوتے ہیں اور بعض مقتدا ہوتے ہیں۔ مقتدی اگر غلطی کرے تو اس کو کوئی پکڑ نہیں ہوتی، لیکن مقتدا اگر غلطی کرے تو فرمایا اس کی پکڑ ہو جاتی۔ دیکھو ایک انسان امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، مقتدی ہے، اور امام مقتدا ہے۔ اب بتاؤ مقتدی اگر پڑھنے میں سبحان رب الاعلی نہیں پڑھا، سبحان رب العظیم نہیں پڑھا، کم پڑھا زیادہ پڑھا، اس کی کوئی پکڑ نہیں، سمجھے؟ یہ اس کی کوئی پکڑ نہیں، لیکن امام کی تھوڑی سی بھی غلطی ہو جائے گی تو فرمایا پکڑ ہے، تمہاری نماز نہیں ہوگی، اور اس کے اثر مقتدیوں پر بھی پڑے گا کہ جو ان کی اقتدا کر رہے ان کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہمیشہ جو داعی ہے، کام کے ذمہ دار ہے، کام کو لے کر علاقے میں چل رہے ہیں، ان کو یا علماء کرام ہیں جو ائمہ مساجد ہے، یا وہ لوگ جو اپنے مکاتب میں پڑھا رہے ہیں یا دارالعلوم میں پڑھانے والے ہیں، یہ سب ایک طرح عوام کے مقابلے میں مقتدا ہوتے ہیں۔ ان کا چال ڈھال عوام سے الگ ہونا چاہیے۔ یہ اگر تھوڑی سی بھی غلطی کریں گے تو اللہ ان کی پکڑ فرمائیں گے، عوام کو معاف کر دیں گے، ان کی پکڑ فرمائیں گے۔ اس لیے آج ہم ہے تو مقتدا کہ علاقے کے ذمہ دار ہے، کام کر رہے ہیں، علماء ہے، پڑھا رہے ہیں، ائمہ ہے، لیکن اپنے آپ کو عوام کی طرح رکھا ہے۔ بس نماز کے وقت میں تھوڑا سا تیار ہو کر اچھی طریقے سے ڈھنگ سے آ جاتے ہیں، لیکن ہماری بات، ہمارا انداز، ہماری سوچ، یہ سب کچھ ہے نا عوام کی طرح ہو گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارا جو اسٹینڈرڈ ہے اور ہمارا جو اللہ نے مرتبہ رکھا ہے، ہم اپنے مرتبے کو پہچانیں۔ اس لیے ہماری پکڑ جلدی ہوگی۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے کوئی وہ نہیں تھی، لیکن ایک جملہ سا کہا کہ تم سے بڑا عالم، یعنی میرے سے بڑا عالم کوئی نہیں، اس پر پکڑ ہوگی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام جو تھے ان سے کہا تھا کہ تو تھوڑی سی بھول ہو گئی، ان کے ڈانٹ پڑی۔ تو یاد رکھے، یہ بتانا مقصود تھا۔ تو ہر سننے والے وہ اپنے عوام کے مقابلے میں تھوڑے مقتدا ہیں۔ تو جتنا آدمی بڑا ہو اسی طرح اس کو محتاط بھی زیادہ رہنا چاہیے۔ ہمارا اگر معاملات میں تھوڑی سی بھی غلطی ہو گئی تو اللہ ہمیں پکڑے گا، کیوں کہ ہمارا عمل نمونہ ہے امت کے لیے۔ تو ہم معاملات میں، لین دین میں ہم اپنے آپ کو بہت سنبھالیں۔ ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ اگر ہم نے دھوکہ دیا تو عوام ہم سے یہی سیکھے گی۔ ہماری زبان اگر رف ہے، گالی گلوچ کر رہے اور ہم مقتدا ہے، ہم امام ہیں، ہم پڑھا رہے، ہم عالم ہیں، تو پھر عوام ہم سے کیا سیکھے گی؟ یہی سیکھے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اور نہیں آتا ہے یا ہمیں بننا ہے تو پھر اللہ والوں کی صحبت میں جائیے، انشاءاللہ ان کے پاس بیٹھ کر یا ان سے رابطہ رکھیے اور اپنی ہر چیز کو بتاتے بتاتے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دن ان کو بھی بہترین
مقتدا بنائیں گے اور ان کی سے ایسی بھولیں بھی نہیں ہوگی، اور ہوگی تو فوراً توبہ کر لیں گے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، آپ بات ذہن میں رکھیں۔ ہمارے امام مسجد نماز میں سورہ بقرہ تلاوت کرے یا سورہ کہف تلاوت کرے اور اس میں بھول جائے تو آپ کو تعجب نہیں ہوگا کہ ہمارے امام صاحب سورہ کہف میں بھول گئے، لیکن امام صاحب اگر سورہ فاتحہ میں بھول جائے تو آپ کو تعجب تو ہوگا کہ امام صاحب سورہ فاتحہ میں بھول گئے، کیونکہ سورہ کہف سورہ یوسف روز پڑھنے والی چیز نہیں ہے، اور سورہ فاتحہ روزانہ پڑھا جاتا ہے اور ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے۔ اس میں بھول ہو جائے تو تعجب ہوگا نا، سورہ کہف میں بھول ہو جائے تو بولے وہ تو کبھی پڑھی نہیں جاتی۔ سب سے زیادہ سورہ پڑھی جانے والی کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ ہے۔ اس کے علاوہ پورے قرآن میں سے کوئی سورہ اتنی نہیں ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جائے۔ ہاں کسی نے اپنے کوئی فکس کر لی ہو تو اور بات ہے، لیکن سورہ فاتحہ کی طرح تو نہیں۔ تو اگر سورہ فاتحہ میں کوئی بھول جائے، حالانکہ بھولنا انسان کے بس میں نہیں ہے، سورہ فاتحہ میں بھی بھول ہو سکتا ہے، سورہ کہف میں بھی بھول ہو سکتا ہے، لیکن سورہ کہف میں بھول جائے تو تعجب نہیں ہوتا، اور فاتحہ میں بھول جائے تو تعجب ہوتا ہے۔ اللہ، یا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ کب بند ہو گیا پتہ بھی نہیں چلا۔ کتنی دیر پہلے؟ حضرت آواز نہیں ہے، آواز نہیں ہے، آواز نہیں ہے، یا اللہ۔ پتہ ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں میں نے، کہا کب، میں نے دیکھا ہی نہیں کہ کتنی دیر ہوا۔ کوئی بتا سکتا ہے میسج میں کہ کب سے چلی گئی آواز؟ اور میرا اس پر دھیان ہی نہیں رہا، کتنا چھوٹا، کہاں سے چھوٹا تھا، ذرا بتا دے تو وہاں سے ہم لوٹا دیتے ہیں۔ جی ہم، مثال دے رہے تھے۔ ہاں اس میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ نا میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، آپ ذہن میں رکھیں، یہاں سے شاید بات ہوئی تھی، ہاں یہی ہوگا۔ تو آپ سن لیں، میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، آپ بات ذہن میں رکھیں۔ ہمارا امام مسجد صاحب نماز میں سورہ بقرہ تلاوت کرے، یہ نہیں سنا تھا نا، یہیں سے چھوٹا ہے جی، تو آپ تعجب نہیں ہوگا، ہمارے امام صاحب سورہ کہف میں بھول گئے، لیکن امام صاحب اگر سورہ فاتحہ میں بھول جائے تو آپ کو تعجب تو ہوگا۔ کیوں؟ کہ سورہ کہف، سورہ یوسف یہ روزانہ پڑھی جانے والی چیز سورہ نہیں ہے، لیکن سورہ فاتحہ روزانہ پڑھی جانے والی سورہ ہے، اور اس میں بھول ہو جائے تو تعجب ہوتا ہے جی، اس میں بھول ہو جائے تو تعجب ہوتا ہے۔ تو لیکن سورہ کہف میں، سورہ فاتحہ میں بھول ہو سکتی، سورہ کہف میں بھی بھول ہو سکتی، لیکن سورہ کہف میں بھول جائے تو تعجب نہیں ہوتا، اور فاتحہ میں بھول جائے تو تعجب ہوتا۔ اگر آپ کے امام صاحب چھٹی پر ہو تو میں مستقل એને કહે કે પેલું જુઓ ને, પેલું વાઈફાઈ એનું કટ થાય છે ઘડી ઘડી جی، اب تو دھیان رکھا تھا، ٹھیک ہے نا، آواز نہیں گئی آپ کی۔ اگر آپ کے امام صاحب چھٹی پر ہو اور ایک نیک آدمی ہے، چہرے پر داڑھی ہے، قاری اور حافظ بھی نہیں ہے، سمجھے، اس نے 11 صورتیں جماعت میں 6 روزہ کے دوران، سمجھے نا، 11 صورتیں یعنی علم طرح سے لے کر سورہ ناس تک جماعت میں 3 دن کے دوران یاد کی ہے، اور مصلی پر پہلی بار کھڑا ہوا ہے، سمجھے نا، ایک نیا آدمی مصلی پر پہلی بار کھڑا ہوا، اور ابھی ابھی وہ سورہ بھی اس نے یاد کی ہے، مصلی پر پہلی بار کھڑا ہوا، اور وہ سورہ فاتحہ میں بھول جائے، اور وہ سورہ فاتحہ میں بھول جائے اور ٹانگیں بھی کانپ جائے تو کسی کو بھی تعجب نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے بار مصلی پر آیا ہے
اور سورہ فاتحہ عام آدمی بھولے تو تعجب نہیں ہوتا، اور امام بھول جائے تو تعجب ہوتا ہے۔ جی، ایسے جملے اگر عام آدمی کی زبان سے نکلے، سمجھے نا، تو ڈانٹ نہیں پڑتی۔ ہاں، دیکھو، ایک اپنے علاقے کا ذمہ دار ہو، وہ اگر زبان رف استعمال کرے، اور ایک بیچارہ نیا ساتھی ہے جو ابھی ابھی تو ہمارے ساتھ جڑ رہا ہے، مسجد میں آ رہا ہے، وہ زبان غلط استعمال کرے، تو بتاؤ پکڑ کس کی ہوگی؟ ارے ذمہ دار، اس نے تو وقت لگایا، اس نے تو سیکھا ہے، اس کو دین پتا ہے، حضور کے اخلاق کیا تھے، حضور کی زبان کیسی تھی، تو اس کو اس کی پکڑ ہوگی۔ کیوں؟ کہ وہ پرانا ساتھی ہے اور یہ نیا ساتھی ہے۔ جیسے امام ہے، امام اگر سورہ فاتحہ بھول جائے تو وہ پرانا امام ہے تو اس کی تعجب ہوگا، لیکن نیا اگر کوئی کھڑا ہوا سورہ فاتحہ بھول جائے تو تعجب نہیں ہوگا، تو تعجب نہیں ہوگا۔ تو نیا آدمی تو ایسے ہی یاد رکھے، تو پکڑ کس کی ہوتی ہے؟ جو پہلی بار مصلی پر آئے اس کی نہیں ہوگی۔ سورہ فاتحہ ہم آدمی بھی بھول جاتے تو تعجب نہیں ہوتا، امام بھول جائے تو تعجب۔ ایسے جملے اگر عام آدمی زبان سے نکالے تو ڈانٹ نہیں پڑتی، اور اگر اللہ کے نبی کی زبان سے نکلے تو اللہ ڈانٹ دیتے ہیں۔ جیسے کہا مجھ سے زیادہ کوئی بڑا عالم نہیں ہے، تو اگر عام آدمی کوئی کہے کہ میرے سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے تو عام آدمی کی الگ بات ہے، لیکن ایک انسان بزرگوں کی صحبت میں رہا ہے، علم حدیث پڑھا رہا ہو، علم تفسیر پڑھا رہا ہو، اور اس کی زبان سے پھر یہ بات نکل جائے تو اس پر تعجب ہے، اس کو یہ زبان ایسی نہیں نکلنی چاہیے۔ تو یہ کہنا بتا رہا ہے کہ دیکھو، تو اللہ ڈانٹ دیتے کہ آپ کو یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ آپ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اس لیے امام کو سمجھنا چاہیے، علماء کو سمجھنا چاہیے اپنا مقام۔ پھر کہتے ہیں کہ عوام ہماری عزت نہیں کرتی، تو کیسے کرے گی؟ کہ ہم نے خود اپنی عزت نہیں کی ہے، ہم سے عوام کی طرح جملے نکل جاتے ہیں تو تعجب ہوگا، عوام کو تعجب ہوتا ہے، اس لیے پھر عزت کیسے کرے گی؟ میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ آپ اعتراض نہ کر گزرے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ایسا جملہ کیسے کہہ دیا جو اللہ کو پسند نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسا جملہ کیوں کہہ دیا اور کیسے کہہ دیا کہ جو اللہ کو ناپسند ہے؟ تو آدم علیہ السلام بھولے تو یہ بھول سے ہو گیا، بھول ہوتی ہے ہر انسان سے۔ آدم علیہ السلام بھولے تو خدا نے ڈانٹ دیا کہ آدم آپ کو نہیں بھولنا چاہیے تھا۔ کوئی اور بھول جائے تو الگ بات ہے، جیسے وہ سورہ فاتحہ کی مثال دی کہ اگر امام ہے وہ سورہ فاتحہ میں بھول جائے تو اس پر تعجب ہوگا، اس پر لوگ باتیں کریں گے، لیکن ایک نیا ساتھی امامت میں کھڑا ہوا ہے، سورہ فاتحہ میں بھول کر دے تو کوئی باتیں نہیں کر، بھائی یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بھولے ہیں تو ڈانٹ لگی کہ تمہیں بھولنا نہیں چاہیے تھا، کوئی اور بھول جائے تو الگ بات ہے۔ 40 سال آدم علیہ السلام روئے ہیں کہ اللہ میری اس خطا کو معاف فرما دے، پھر اس بھول پر حضرت آدم علیہ السلام 40 سال روئے ہیں اور کیا کہتے رہے؟ یہ اللہ معاف کر دے۔ یہی سے استغفار شروع ہوا، انہوں نے استغفار شروع کیا، یہ اللہ معاف کر دے، یہ اللہ معاف کر دے۔ 40 سال تک روئے اور معافی مانگتے رہے۔ تو جیسی ڈانٹ ہے تو اس کے مطابق آدم علیہ السلام روئے بھی ہیں۔ ہاں، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں امام اہل سنت والجماعت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمت اللہ علیہ سے یہ جملے اپنے کانوں سے سنے۔ اب نئی نسل تو ان سے واقف نہیں ہے، اور پرانی نسل جو مذہب نہیں جانتی وہ بھی واقف نہیں ہے۔ گکھڑ کے منڈی ضلع گوجر نوالا حضرت کی مسجد میں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے، میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ حضرت فرما رہے تھے، میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھتا تھا، اور ایک دن فجر کی نماز کے لیے میری آنکھ نہیں کھلی اور پہلی رکعت چلی گئی، میں دوسری رکعت میں نماز میں آیا اور میرے استاد شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے مجھے بلایا اور پوچھا، یہ بیٹے سرفراز
تیری ایک رکعت آج قضا کیوں ہوئی ہے؟ دیکھو یہ پرانے تھے تو ان کو بلایا، پوچھا، حالانکہ دوسروں کی بھی ہوتی ہے، کسی کو بلا کر نہیں پوچھا، ان کو بلا کر پوچھا، فرمایا تیری نماز قضا کیوں ہے؟ فرمایا 40 سال گزر گئے میں نے تکبیر اولا نہیں جانے دی ہے، 40 سال گزر گئے تکبیر اولا نہیں جانے دی۔ تو بڑے لوگوں کی جب ڈانٹ پڑے تو پھر بڑے یوں ہی ہوتے ہیں، ہاں، تو ان کو ڈانٹ پڑی نا تو پھر وہ بڑے بنتے ہیں، اور جس کو اللہ بڑا بنانا چاہتے ہیں اسی کو ڈانٹ بھی پڑتی ہے۔ تو مولانا حسین احمد مدنی کیا کہہ رہے، 40 سال ہو گئے میری تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی، تمہاری کیوں ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام کو ہلکی سی ڈانٹ پڑی، آدم علیہ السلام کو ڈانٹ پڑی بھاری، دنیا میں بھیج دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہلکی سی ڈانٹ پڑی، دیکھو کتنا لمبا سفر کیا ہے، تاکہ اللہ پاک جس طرح خوش ہو میں نے اپنے اللہ کو منا کر دکھانا ہے۔ اللہ تو راضی تھے، ناراض ہونے والی تو بات ہی نہیں تھی، لیکن ہلکی سی تنبیہ پر نبی کس طرح میدان میں نکلے ہیں۔ اس لیے یاد رکھو، کبھی اساتذہ کی ڈانٹ پڑتی ہے، کبھی اللہ والوں کی ڈانٹ پڑتی ہے، کبھی ماں باپ کی ڈانٹ پڑتی ہے، سمجھے نا، یا کبھی دعوت کے پرانے جو ہمیں امت کو جب بیان کر رہے ہو تو اس میں کبھی ڈانٹ پڑتی ہے کہ بھائی آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ تو یاد رکھو یہ ڈانٹ جو ہے یہ ہماری ترقی کے لیے ہوتی ہے، اور یہ نئےوں کو نہیں ہوتی ہے، بلکہ جو اپنی اصلاح چاہتا ہے اس کو ہوتی ہے، اور اللہ جس کو اپنا قریب بنانا چاہتے ہیں اسی کو ڈانٹ ہوتی ہے، ورنہ جس کو اللہ نے پسند ہی نہیں کیا وہ بھی مجلس میں آ رہا ہے لیکن اس کو ڈانٹے نہیں پڑتی۔ اس لیے ڈانٹ سے کبھی بھاگنا نہیں، اگر ڈانٹ پڑ گئی، دبا کے پڑی ہے، ذلت ہوئی ہے، برا لگا ہے، سمجھ لینا کہ آج اللہ نے مجھے پسند کیا ہے، جس کی وجہ سے آج میرے ڈانٹ پڑی ہے، اور جم کر پھر صلی اللہ علیہ سے ان اساتذہ سے محبت بڑھا دینا کہ آج سے میری اصلاح شروع ہوئی ہے۔ دور نہیں ہو جانا، دور نہیں ہو جانا۔ آج لوگ اللہ والوں کے پاس آتے ہیں، ان کو قریب کرتے ہیں تو اچھا لگتا ہے، اور جنا ڈانٹ کر دور کر دیا تو بھاگ جاتا۔ یاد رکھنا، جس کو قریب کرنا ہوتا ہے اللہ والے اس کو ڈانٹ دیتے ہیں، اور جس کو دور کرنا ہوتا ہے اللہ والے اس کو ڈانٹتے ہی نہیں ہیں۔ تو وہ سمجھتا ہے میں قریب ہو رہا ہوں، اور یہ جس کو ڈانٹ پڑی وہ سمجھتا ہے میں دور ہو گیا ہوں۔ یہ دور نہیں ہوا، اس کے پیچھے جو ہے نا اس کا وہ الگ ہی منظر ہے جو ہمارے سامنے نہیں ہے۔ ہم تو ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ دیکھو مجھے ڈانٹ دیا، ارے جس نے ڈانٹا ہے اس نے تم کو قریب کر دیا، اور جس کو ڈانٹ نہیں پڑ رہی ہے اس نے ان کو دور کر دیا، پتہ کچھ نہیں چلتا، حالانکہ وہ زیادہ قریب ہے۔ تو یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں ڈانٹتے ہیں، اللہ والے ہر ایک کو نہیں ڈانٹتے ہیں، جس کو اپنا محبوب یا جس سے کام لینا ہو اللہ اس کو ڈانٹتے ہیں۔ یہ اس کی تربیت کا انداز ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی بھی تربیت فرمائی، سمجھے نا، تو ان کو تھوڑا سا سفر کروایا، تھکوایا، اور آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تو ان کو دنیا میں بھیجا، اور روئے تھکے اور معافی مانگتے رہے، معاف تو کر دیا۔ اللہ کا ایک نظام ہوتا ہے، اس لیے یہ اصول بتایا کہ یاد رکھے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ماں باپ کی یا استاد کی جو مار ہے وہ بری نہیں ہے، بلکہ اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، سمجھے؟ کیوں کہ استاد کی ڈانٹ سے یہ جو صبر کرتا ہے اور یہ ترقی کرتا ہے، علم کو سیکھتا ہے، تو جہنم سے اتنا دور ہو جا رہا ہے، اس لیے اس کو بری نہ مانے۔ لیکن آج کل جو لوگ ہیں، نئی جو نسل ہے، وہ بیچاری ڈانٹ کو سمجھتی نہیں ہے کہ کیا ہے، وہ تو کہتے ہیں ہمیں میٹھا میٹھا کھلاؤ اور کڑوا کبھی مت بولو، نہیں بولتے، اس لیے اللہ والے کہاں کبھی بولتے ہیں، آج بس سب کو بٹھاتے ہیں اور اچھی طریقے سے اکرام کر کے چلاتے ہیں۔ لیکن کبھی اگر ایسا ہو جائے تو یاد رکھے یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو اللہ تو راضی تھے، ناراض ہونے والی بات ہی نہیں تھی، لیکن ہلکی سی تنبیہ پر نبی کس طرح میدان میں نکلے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس آئے ہیں،
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے فرمایا، کیا فرمایا؟ ستجدنی انشاء اللہ صابرا، میں آپ کی بات مانوں گا، ضبط سے کام لوں گا، اور جو آپ فرمائیں گے میں اتباع کروں گا۔ جی، کیونکہ وہاں سے ڈانٹ پڑی تھی، نکلے تھے، اس لیے کہا کہ میں آپ کی بات مانوں گا اور ضبط بھی کروں گا، میں نہیں پوچھوں گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہیں اور خضر علیہ السلام چھوٹے ہیں، لیکن اب موسیٰ علیہ السلام سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ دیکھو، اس سے اصول نکلا کہ استاد چھوٹا بھی ہو تب بھی اس کا ادب کرو، یاد رکھ، استاد چھوٹا ہو تب بھی ادب کرو۔ بعض مرتبہ طالب علم بڑا ہے اور جس سے پڑھ رہا ہے وہ چھوٹا ہے، تو یاد رکھے اس کا ادب ضروری ہے۔ بعض مرتبہ گاؤں کے بوڑھے لوگ وہ مسجد کا امام سے کچھ نہ کچھ نورانی قاعدہ سیکھ رہے، تو اب دیکھو وہ اسٹوڈنٹ بڑا ہے، بڑی عمر کا، 50 سال کا، اور یہ نوجوان جو امام بنا ابھی 25 سال کا ہے، تو یہ اس کا استاد بنا اور وہ ان کا شاگرد بنا، تو استاد چھوٹا ہے بڑا، تو اب اس کو چاہیے کہ چھوٹے کا ادب کرے۔ اب وہ یہ نہ سمجھے تو میرے بچے کی طرح ہے اور اس کو بچے کی طرح پکارے، اے عبداللہ ادھر آ جا، کا حضرت، تو اس کو بھی حضرت کہنا پڑے گا، ادب ہے۔ تو دیکھو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہیں، خضر چھوٹے ہیں، لیکن اب موسیٰ علیہ السلام سیکھنے کے لیے آئے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام استاد بنے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام شاگرد بنے ہیں۔ اگر استاد چھوٹا بھی ہو تو پھر بھی استاد کا ادب شاگرد کے ذمے ہے۔ اللہ، بعض مرتبہ بڑے بڑے عمر کے لوگ اصلاح کرانے کے لیے اللہ والوں کے پاس آتے اور اللہ والے نوجوان ہوتے۔ بعض مرتبہ علماء جو بڑا علم رکھتے ہیں حدیثوں کا، اور وہ اتنے بڑے علم والے ایک بیچارے جو عالم بھی نہیں ہیں اور لوگوں کی اصلاح کر رہے اللہ والے، اس کے پاس آتے ہیں، تو یہ دیکھو، یہ استاد چھوٹا ہو گیا ہے نا، اور وہ بڑے، اس کو چاہیے کہ ان کا اکرام کرے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، دیکھو وہ عالم نہیں تھے، لیکن علم کے بڑے بڑے سمندر ان کے پاس سیکھنے کے لیے گئے، تو بظاہر یہ بڑے ہیں علم میں، عمر کو چھوڑو، ایک بعض مرتبہ عمر میں بڑے اور وہ عمر میں چھوٹے، بعض مرتبہ علم میں بڑے اور یہ علم میں چھوٹے، لیکن ان کے پاس جو علم تھا وہ ظاہری علم، جس سے لوگ سمجھتے تھے یہ تو بحر العلوم ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ، بڑے بڑے علوم والے، اور کس کے پاس جا رہے ہیں؟ تو یہاں پر بھی چھوٹے بڑے کا آتا ہے، لیکن ادب کریں گے تو مل جاتا ہے علم، کیونکہ ان کے پاس جو علم تھا وہ ان کے پاس نہیں تھا۔ اسی لیے تو کسی نے کہا تمہارے پاس تو علم، آپ سیکھنے کے لیے کیوں گئے؟ تو کیا کہنے لگے؟ فرمایا وہ علم کچھ اور تھا جو ہمارے پاس نہیں تھا۔ الگ الگ جواب ہے کتابوں میں۔ تو یہ ہے کہ انہوں نے اس کا ادب کیا اور آگے نکل گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی علم ہے، وہ بھی سیکھنے کے لیے گئے۔ تو فرمایا حضرت خضر علیہ السلام نے پہلا کام کیا کیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام، تو آدم کی عمر، تو فرمایا تعجب، اگر استاد چھوٹا بھی ہو تو پھر بھی استاد کا ادب شاگرد کے ذمے ہے۔ آدمی کی عمر 50 سال ہو جائے اور قرآن کریم نہ پڑھا ہو، اب دل میں آئے کہ مجھے قرآن پڑھ لینا چاہیے، تو 15 سال کے بچے سے قرآن پڑھنا شروع کرے، تو اب اسے یہ ذہن بنا لینا چاہیے کہ میرا استاد ہے، عمر کا چھوٹا ہے تب بھی اس کا ادب میرے ذمے ہے۔ تو بعض مرتبہ عمر میں چھوٹا ہوتا ہے اور بعض مرتبہ علم میں چھوٹا ہوتا ہے، جو ظاہری علم۔ اللہ اکبر، علم تشریع اور علم تکوینی۔ اب بات سمجھیے، دو قسم کے علم ہیں، ایک علم تشریعی اور ایک علم تکوینی۔ اب کیا سمجھوں گے؟ یہ تو اصطلاحی لفظ۔ علم تشریع یعنی جو دین کا علم، آسان لفظوں میں یہ جو ہم دین ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس دین کو جو ظاہر میں ہے، جس کے مسائل فقہ ہے اور یہ سارا کا سارا، اس میں ظاہری علم اور باطن علم، یہ علم تشریعی ہے، شریعت والا علم۔ اور ایک علم تکوینی ہے جس کو علم غیب کہتے ہیں۔
سمجھے نا، علم غیب کہتے ہیں. تو یہ تکوین علم ہے. یہ دونوں علم دنیا میں ہے اور دونوں کے جاننے والے ہے. علم تکوین کو علم غیب وہ نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی غیب جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو وہ علم دیتے ہیں اپنے کو. وہ تفسیر آئے گی اس میں سمجھ میں آ جائے گا، تو بس سمجھو. تو موسیٰ علیہ السلام کو جو علم دیا تھا وہ علم تشریعی تھا، شریعت کا علم تھا، اور خضر علیہ السلام کو جو علم دیا تھا وہ علم تکوینی تھا. اس لیے دونوں کے علم میں بہت بڑا فرق تھا کہ یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے علم تکوینی کو. اب کوئی بھی آپ کے سامنے، آپ جس علاقے میں ہیں، اچھا خاصا ایک آدمی نیک آدمی ہے اور آ کر کسی کو مار دے، تو ظاہر بات ہے آپ سب کے سب اس کو ماریں گے، کریں گے، سب کریں گے، حکومت بھی اس کو پکڑے گی، جیل میں بھیجے گی، سب کچھ ہے. تو شریعت کے تو خلاف ہوا ہے، اس لیے اس کے اوپر جو مقدمہ چلے گا شریعت کے مطابق چلے گا کہ جو قانون کہتا ہے. لیکن حقیقت میں اس کو پیچھے سے حکم ہے، اس نے مارا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں. سمجھے؟ پیچھے سے ایک حکم تھا، ایسے ہی نہیں ہوا ہے. اس حکم پر مارا. ابھی ہمارے پاس ایسے دنیا میں وہ نہیں دیکھا جائے گا. دنیا میں تو یہی دیکھا جائے گا تم نے غلطی کی ہے تمہیں سزا ملے گی. اب وہ کہتا ہے بھائی نہیں مجھے تو اللہ کا حکم تھا، میں نے تو اس وجہ سے کیا، بھائی ابھی کچھ نہیں، وہ بھی خاموش ہو جاتا، سزا برداشت کر لیتا ہے. تو یاد رکھے انشاءاللہ آپ کی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں انشاءاللہ آپ کی مکمل بات مانوں گا. حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کر دیا کہ جب آپ چلیں گے تو کچھ باتیں ایسی ہوگی جو آپ کے بس میں نہیں ہوگی، آپ کو صبر کرنا پڑے گا. یہ بات حضرت خضر علیہ السلام نے کیوں فرمائی، یہ بات اچھی طرح سمجھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم شریعت ہے اور حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم تکوین ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم شریعت ہے اور حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم تکوین ہے. علم تکوین الگ ہے اور علم تشریع الگ ہے. علم تشریع کا معنی ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، گناہ سے بچو، نیک کام کرو، حلال اختیار کرو، حرام سے بچو، ماں باپ کا ادب کرو. باپ کا حق یہ ہے کہ اولاد کا یہ ہے، باپ کا اولاد کا یہ حق ہے، اولاد کا باپ پر یہ حق ہے. تو یہ شریعت کا علم ہے. اور تکوین کا علم یہ ہے کہ بارش کب ہوگی، ہوا کب چلے گی، فصل کب نکلے گی، کوئی بندہ کب مرے گا، کوئی بندہ کب پیدا ہوگا، کوئی کب ٹھیک ہوگا، کب صحت مند ہوگا، رزق کتنا ملے گا. یہ سب تکوینی چیزیں ہیں، یہ غیبی ہے نا. اس کو آسان سمجھانے کے لیے میں نے غیب کا لفظ استعمال کیا، لیکن ایک اصطلاحی لفظ جو ہے وہ تکوینی. یہ سب غیبی چیز ہمیں پتہ نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذمہ شریعت ہے اور حضرت خضر علیہ السلام کی ذمہ تکوین ہے. ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور علم ملا ہے اور حضرت خضر علیہ السلام کو اور علم ملا ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں جو کام کروں گا چونکہ آپ کا علم ان کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا، اس لیے آپ نے یقیناً اعتراض کرنا ہے. کیوں کہ جو میرے پاس علم ہے تو میں وہ کام کروں گا تو آپ کو برداشت ہوگا ہی نہیں اور آپ کو اعتراض کرنا ہی ہوگا، آپ برداشت نہیں کر سکتے. اس لیے فرمایا اعتراض کرنا ہے، اس لیے فرمایا آپ برداشت نہیں کریں گے، آپ اعتراض تو نہیں کریں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اعتراض نہیں کروں گا. تو پہلے سے معاملہ صاف ہو گیا تھا کہ بولنا نہیں، اب ساتھ میں چلنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کیوں فرماتے ہیں کہ میں اعتراض نہیں کروں گا؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شریعت کا علم ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی نبی ہے اور اس شریعت کے خلاف تو کام نہیں کرے گا، اس لیے مجھے اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں. اس لیے انہوں نے قبول کر لیا. ان کے پاس تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے پاس کون سا علم ہے. وہ سمجھے یہ بھی نبی ہے، میں بھی نبی ہوں، ان کے پاس جو علم سیکھوں گا اور میں کچھ نہیں بولوں گا. تو بعض لوگ میرے پاس آتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب ایک بات پوچھنی ہے، آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ میں کہتا ہوں جی ناراض ہونے والی بات ہوگی تو ناراض ہوں گے، نہیں ہوگی تو نہیں ہوں گے. میں خواہ مخواہ
ایڈوانس کہہ دوں کہ نہیں ناراض ہوں گا، یہ غلط بات. ناراض ہونے والی بات پر ناراضگی ہونی چاہیے، غصہ والی بات پر غصہ ہونا چاہیے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو غصہ والی بات پر غصہ نہ آئے وہ انسان نہیں بلکہ گدھا ہے. اور اگلا جملہ، پھر معافی مانگنے پر معاف نہ کرے تو وہ انسان نہیں بلکہ شیطان ہے. اب بعض لوگ غصے نہیں ہوتے اور بعض لوگ معاف نہیں کرتے، یہ دونوں ہٹ دھرم قسم کے لوگ ہیں. تو غصہ آنا چاہیے، لیکن غصہ آنے کے بعد پھر معافی مانگنا چاہیے. پھر معافی مانگتے تو وہ معاف نہیں کرتا تو فرمایا وہ شیطان ہے، نہ کرے وہ شیطان ہے. تو اس لیے یاد رکھے، غصہ آئے گا اور غصے پر جب کوئی معافی مانگے تو معاف کرنا بھی چاہیے. دونوں چیزیں انسان ہیں. ہاں. میں بات سمجھا رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں انشاءاللہ آپ کی بات مانوں گا. اب حضرت خضر علیہ السلام نے پہلا کام یہ کیا کہ جنہوں نے کشتی میں سوار کیا ان کی کشتی کا تختہ توڑ دیا. اب بتاؤ کسی بندے کا نقصان کرنا یہ شریعت کے خلاف ہے کہ نہیں؟ آپ برداشت نہیں کرو گے تو یہ کیا کیا، بلکہ سب لوگ اس کو پکڑیں گے کہ اس نے عیب کیا، اس پر کیس ہوگا، مقدمہ چلے گا کہ اس نے کشتی کو توڑا ہے، کیونکہ شریعت کے خلاف ہے. کسی بندے کا نقصان کرنا یہ شریعت کے خلاف ہے یا نہیں؟ خلاف ہے. تو جب موسیٰ علیہ السلام شریعت کے خلاف کام دیکھیں گے تو کیسے برداشت کریں گے، یہ سوال ہے. تو انہوں نے تو کہنا ہی کہنا ہے کہ آپ نے تختہ کیوں توڑ دیا، مساکین کی کشتی آپ نے خراب کیوں کی ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے کہ ذمہ شریعت تھی یا تکوین تھی؟ بتاؤ. ان کے ذمہ تکوین تھا، ان کے ذمہ شریعت تھی. انہوں نے جو کام کیا ہے وہ شریعت کے خلاف تو ہے لیکن اللہ کے غیبی نظام کے خلاف نہیں ہے. یاد رکھیں، شریعت کے خلاف ہے. اسی لیے فرمایا ہمیں ایمان لانا ہے. ایمان مشاہدے پر بھی ایمان لانا ہے اور غیب پر بھی ایمان لانا ہے. جی، ایمان بالغیب کہتے ہیں. ایمان کہتے ہیں کہ جو چیزیں ہم سے چھپی ہوئی، جو دنیا کا ایک نظام چل رہا ہے نا غیبی، رات اور دن کا، بارش اور سردی اور گرمی کا، یہ سارا، اور فسادات کا، دنیا میں جتنے فسادات ہو رہے ہیں یہ غیبی نظام اللہ تعالیٰ کا. اس غیبی نظام پر بھی ہمیں ایمان لانا ہے کہ یہ بھی اللہ ہی کر رہا ہے. ہاں، یہ اللہ ہی کر رہا ہے. جی، آج ہم کہتے ہیں بارش رک گئی تو کہتے ہیں ہاں اللہ نے روک دی ہے، بارش آئی تو کہتے ہیں اللہ. لیکن اگر کہیں فساد ہوا ہے تو یہ کہتے ہیں یار اس نے کروایا، اس نے کروایا. یہ بھی اللہ کا غیبی نظام ہے، اس پر بھی ایمان لانا ہے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوا ہے. اور اس میں کیا حکمت ہے؟ جیسے بارش کبھی اللہ روک لیتے ہیں اس میں کچھ حکمت ہے، کبھی بارش اللہ برساتے اس میں حکمت ہے، کبھی زیادہ برسا دیتے اس میں حکمت ہے. تو ایسے ہی یہ بھی، کسی کا مال کا نقصان ہو گیا، کسی کی دکانیں جل گئی، کسی کا کیا ہو گیا، ہم اس پر بیٹھ کر تبصرہ کرتے ہیں کہ اس نے کیا، اس نے کیا، اس نے کیا. ارے نہیں، اس پر بھی ایمان لانا ہے کہ یہ بھی اللہ کا غیبی نظام ہے. کسی کے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں. ہاں، ظاہر میں دکھے گا کہ اس نے کیا، اس نے کیا. جیسے خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو توڑ دیا تو ظاہر میں کیا کہ بھائی انہوں نے توڑا. حالانکہ بتاؤ انہوں نے توڑا؟ انہوں نے نہیں توڑا، انہوں نے اللہ کے حکم پر توڑا ہے، کیونکہ ان کے پاس ایک علم تھا، علم غیبی، اور جس میں حکم کیا تھا اس کشتی کو توڑ دو تو انہوں نے توڑ دیا. اب شریعت والا خاموش نہیں رہے گا. اللہ اکبر. تو حضرت خضر علیہ السلام کے ذمہ تکوین تھی، جی، کہ فلاں کی جان، یہ کہاں گیا، ہاں، تو تختہ کیوں توڑا، تو مساکین کی کشتی آپ نے خراب کیوں کی؟ حضرت خضر اسلام کی ذمہ شریعت تھی یا تکوین تھی؟ تکوین تھی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی ذمہ تھا کہ آپ نے کشتی کو سنبھالنا ہے. موسیٰ علیہ السلام شریعت کی وجہ سے اعتراض کر رہے ہیں، ان کی ذمہ تھا سنبھالنا ہے، ان کے ذمہ تھا توڑنا ہے. جیسے آج ہم سب کو یہ سکھاتے ہیں بھائی کسی کی چیز کو لو استعمال کرنے کے لیے تو وہ ویسی کے ویسی واپس کرو، یا کسی مسجد میں جاؤ تو جیسی اس کی صفائی تھی واپس نکلو اس سے اچھی صفائی ہو، ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر توڑ پھوڑ کیا ہو. تو ہمیں تو شریعت ہی سیکھنی ہے اور شریعت کے مطابق عمل کرنا ہے. لیکن اگر کوئی شریعت کے خلاف کسی سے کام ہوا ہے تو خاموش رہے، ہم
ہم اس پر اعتراض ضرور کہیں گے اس نے غلط کیا ہے، لیکن ایمان ہمارا ہوگا کہ اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہے۔ اب آگے گئے تو بچے کو قتل کر دیا۔ جی توجہ سے سننا، آگے گئے تو بچے کو قتل کر دیا۔ آپ کے ذہن میں بھی آئے گا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے نابالغ بچے کو بغیر جرم کے قتل کیا۔ اب ظاہر بات ہے کسی بچے کو اٹھا کے مار دینا، یہ تو ساری پبلک مل کے ان کو مار دے گی۔ ظاہر بات اگر ہاتھ میں آ جائے تو بستی میں ہو اور کوئی بھی آدمی آ جاوے اور کسی بچے کو پکڑ کے مار دے، سارے اس کو گھیر لیں گے، بولے تم نے کیا کر دیا؟ تو انہوں نے اس بچے کو مار دیا، حالانکہ معصوم بچہ ہے، کوئی جرم نہیں کیا۔ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، اور نبی نے اتنا بڑا گناہ کیسے کر دیا؟ اب ظاہر بات ہے کوئی نبی اتنا بڑا گناہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ کسی نبی نے آج تک کسی کو مارا نہیں، کیونکہ شریعت کا علم کیسے کر دیا؟ اب بتاؤ، جس فرشتے کے ذمے ہے کہ فلاں کی جان لینی ہے، وہ فرشتہ جان لینے کا پابند ہے۔ اب بتاؤ فرشتے کے ذمے کیا ہے؟ علم تکوین ہے نا۔ غیبی علم کس کو؟ فرشتوں کو دیا ہے کہ فلاں جگہ پر جاؤ اس کی جان لے لو، تو وہ لے لیتا ہے، اس پر کوئی اعتراض ہوتا ہے؟ جان لینے کا پابند ہے کہ نہیں؟ پابند ہے۔ تو یہ ظلم ہے؟ بھئی یہ ظلم نہیں، فرشتہ اگر جان لے تو ظلم نہیں ہے، اور کوئی انسان اگر جان اس کی لے لے تو ظلم ہے۔ تو یہ کیوں؟ تو بھائی ظلم اس لیے ہے کہ تمہیں شریعت پر چلنا، اس دنیا میں تمہیں شریعت کا پابند کیا ہے، اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب دیا ہے، ان سے کہا ہے کہ تم اس کو مار دو، تو فرشتے مار دیتے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کے ذمے شریعت نہیں تھی، حضرت خضر علیہ السلام کے ذمے تکوین تھی۔ تو جیسے تکوین کا علم اللہ نے فرشتوں کو دیا ہے، ان کے ساتھ ساتھ انسان بھی ہے کچھ ایسے جن کو اللہ تعالیٰ نے علم تکوین دیا ہوا ہے۔ جی ہمارے درمیان میں ہوتے ہیں، ہم ان کو پہچان نہیں پاتے، ان کے ذمہ علم تکوین ہوتا ہے۔ یہ سب بہت آگے کی باتیں ہیں، آپ تو شریعت کے حدود میں سنیں۔ یہ بہت باریک باتیں ہیں جس میں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آج ہم یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، ساری دنیا کے جو حالات ہے، ہم اس سے سمجھتے ہیں فلاں کرتا ہے فلاں کرتا ہے۔ نہیں نہیں، یہ اسباب ہے، ظاہر میں دکھتا ہے، حقیقت میں اللہ کرتا ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کے ذمہ تکوین ہے، فلاں کو ماننا ہے، فلاں کو ماننا چاہیے تھا، فلاں کو نہیں ماننا۔ تو دیکھو، تو جو فرشتہ جان لینے کا پابند ہے، یہ ظلم نہیں۔ کسی فرشتے کے ذمے ہے کہ مکان فلاں گھر والوں پر گرا دو، کسی فرشتے کے ذمے کیا ہے کہ وہ مکان جو ہے اس پر گرا دو۔ فرشتہ گرائے گا یا نہیں گرائے گا؟ یہ ظلم ہے؟ ارے بولو نا، نہیں ہے۔ فرشتے کے ذمے ہے کہ فلاں بستی کے اندر آپس میں جھگڑا کرا دو، بے جھگڑا ہو گیا، تو بتاؤ ظلم ہے؟ نہیں ہے۔ ہاں، اور فرشتے کریں گے تو کوئی پکڑ نہیں۔ تو حضرت خضر اسلام کے ذمے شریعت نہیں تھی، حضرت خضر اسلام کے ذمے تکوین تھی۔ آپ نے فلاں کو ماننا ہے، ماننا چاہیے تھا کہ نہیں ماننا چاہیے تھا؟ بتاؤ بھائی، یہ تکوینی عمر اللہ فرشتوں کو دیتے ہیں، اور وہی تکوینی عمر فرشتے کے بجائے اللہ کسی انسان کو دے تو بندہ اعتراض کر سکتا ہے؟ نہیں۔ تو اعتراض نہیں کرنا چاہیے، لیکن کرے کیا کہ ہمارے سامنے جب نظر آئے گا تو ہم تو خاموش نہیں رہ سکتے۔ اللہ اکبر! تو وہی تکوینی عمر فرشتے کے بجائے اللہ کسی انسان کو دے تو بندہ اعتراض کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ بس بات صرف اتنی ہے، اس لیے اعتراض نہیں کرنا چاہیے تھا، انہوں نے کر دیا۔ تو یہی سکھانا تھا کہ دیکھو میرا بندہ ہے، اس کے پاس ایک علم ہے، علم تکوین سکھانا تھا کہ دیکھو وہ جو تم نہیں جانتے ہو اس لیے تم نے اعتراض کیا، اگر تم جانتے تو تم خاموش رہتے اور نہیں بولتے اور یہ سمجھتے کہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن تم نے سمجھا یہ خضر نے کیا ہے، حضرت خضر علیہ السلام نے کیا ہے، یہ بندے نے کیا ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، تو یہ علم تمہارے پاس نہیں تھا، اس لیے تم نے اعتراض کیا۔ اگر علم ہوتا تو تم اعتراض نہ کرتے۔ تو یہ علم سکھانے کے لیے اتنا لمبا سفر کروانا۔
جی، یہ تکوینی امور اللہ فرشتوں کو دیتے ہیں، اور وہی تکوینی امور فرشتے کے بجائے اللہ کسی انسان کو دے دے تو بندہ اعتراض کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. بس بات صرف اتنی. اس لیے یہ علم سکھانا. کتنے بندے یہاں سے لاہور جاتے ہیں، کتنے بندے یہاں سے انڈیا جاتے ہیں، یا انڈیا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اور فوت ہو جاتے. کہ ہمارے رشتے دار ابھی نکلے تھے یہاں سے، بولے ممبئی سے نکلے تھے دلی جانے کے لیے، اور راستے میں گاڑی پلٹ گئی، مر گئے. لو، یہ ایکسیڈنٹ خود ہوتا ہے یا فرشتہ کرواتا ہے؟ بولو. تو یہ اللہ کا علم غیب ہے کہ نہیں؟ ہاں، یہ خود نہیں ہوا. خود بخود تو گاڑی نہیں لگتی، یہ فرشتے کے ذمے ہے کہ اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ کروا دو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس بندے کی موت یوں ہوگی، تو فرشتہ اسی طرح موت دینے کا پابند ہے. اس بچے کی موت یوں ہوگی تو حضرت خضر علیہ السلام پابند ہے کہ آپ نے موت یوں دینی. دیکھا اللہ کا غیبی نظام سمجھانا ہے. یہ بعض مرتبہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، گاڑی پلٹ جاتی ہے، گاڑی پوری ختم ہو جاتی ہے، 4 بندے تھے، 2 مر گئے، 2 زندہ ہے. دیکھو، کیونکہ ان 2 کی موت ایسی نہیں لکھی ہے، اور ان 2 کی موت لکھی تھی تو 2 کو مارا اور 2 کو چھوڑ دیا. گاڑی دیکھ کر انسان یہ کہے گا کہ چاروں کے چاروں مر جانے چاہیے تھے، یہ 2 کیسے بچے؟ تو یہی اللہ کا غیبی نظام ہے کہ چاروں کو مصیبت میں ڈالا ہے لیکن 2 کو بچا دیا اور 2 کو مار دیا. اب ہم بیٹھ کر تبصرہ کرتے، یہ اللہ کا ایک غیبی نظام ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ اب جو مرا اس پر غم تو ہوگا، افسوس کریں گے، لیکن شکایت نہ کرے کیوں مرا، کیا ہوا ایسا. اب ایکسیڈنٹ کا کوئی نہ کوئی سبب بنا، سامنے سے کوئی جانور آ گیا یا کچھ ایسا ہو گیا، اچانک بریک ماری ہو، یوں ہو گیا، یوں ہو گیا، یہ سب اسباب ہے، لیکن اللہ کا غیبی نظام تھا اس لیے ایسا ہو. موسیٰ علیہ السلام شریعت والے تھے، تو انہوں نے کہا اے ناحق قتل کیوں کیا؟ موسیٰ علیہ السلام بھی ٹھیک تھے، خضر علیہ السلام بھی ٹھیک تھے. اللہ اکبر. اب آگے سنو، اگلی بات سمجھے، یہ بہت اہم بات ہے. بار بار خاص کر کے علماء کرام، پرانے حضرات، دیندار لوگ ان باتوں کو سمجھے. ان کے لیے سمجھنے کہ ان کو سمجھ میں بھی آئے گا، لیکن ایسے عوام جو ہے ان کو بہت کم سمجھ میں آئے گا. اگلی بات سمجھے، لیکن اتنا آسان کر دیا ہے کہ عام لوگ بھی اس کو سمجھ سکتے اور سب کا ایمان تازہ ہو جائے. اگلی بات سمجھے، حضرت خضر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر یہ بچہ بالغ ہو جاتا تو اس نے کافر ہونا تھا. دیکھو، یہ اللہ کا غیبی نظام، اور والدین کی ذلت کا سبب بنتا. بعض مرتبہ اولاد نافرمان ہوتی، والدین کو مارتی، بھگاتی، کیا کیا کرتی، ہوتا ہے. توجہ رکھنا، یہ سوال بڑا اہم ہے. یہ بچہ بالغ ہو جاتا تو یہ کافر ہو جاتا. یہ اللہ کے علم میں تھا، ہم نے بالغ ہونے سے پہلے قتل کر دیا تاکہ نہ بالغ ہو نہ ہی کافر ہو. اس کے بدلے میں ان کو نیک اولاد ملے گی جس کے پیٹ سے اللہ نے نبی پیدا کیا اور آگے ان کی امت چلی، اور اس کے بدلے میں دوسری اولاد. اب سوال یہ ہے، جب کسی آدمی کے مقدر میں لکھا ہے کہ اس نے بڑا ہو کر کافر ہونا ہے، تو اللہ کے علم میں ہے کہ بالغ ہوا تو کافر ہوگا، تو جب یہ نابالغ ہو کر قتل ہو گیا تو پھر اللہ کے علم کے خلاف نہیں ہے؟ اللہ کے علم کے خلاف نہیں ہے. سوال پیدا ہوتا، اللہ کو پتا تھا، سب کچھ تھا، تو اب اللہ اس کو مار رہے ہیں، پیدا ہی نہ کرتے یا خود ہی مار دیتے، بہت کچھ تھا. تو پتا نہیں آپ کے ذہن میں سوال بھی ہے کہ نہیں. میں نے خواہ ایک سوال چھیڑ دیا. سوال سمجھو کہ جب کسی آدمی کے مقدر میں لکھا ہے کہ اس نے بڑا ہو کر کافر ہونا ہے، تو یہ اللہ کے علم میں ہے کہ بالغ ہوا تو کافر ہوگا، اللہ کے علم میں ہے. تو جب یہ نابالغ ہو کر قتل ہو گیا تو پھر اللہ کے علم کے خلاف نہیں ہے. بالغ ہو کر کافر ہونا تھا تو نابالغ ہو کر اس کو قتل کر دیا، تو کیا یہ اللہ کے علم کے خلاف نہیں ہے؟ تو یہ سمجھو. تو کبھی آپ کے ذہن میں سوال ہوتا نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ذہن میں سوال آیا ہوگا تو میں سوال کر کے پھنس جاتا ہوں. ابھی سوال آپ کے ذہن میں تو ہوگا نہیں، لیکن ابھی جو سوال کیا ہے تو آپ بھی ابھی چکر میں آ گئے. چلو کوئی بات نہیں، کہ ان کے تو ذہن میں نہیں تھا، ہم نے کون سی بحث چھیڑ دی. آپ کے ذہن میں سوال ابھی آ گیا؟ بولو جی آ گیا. مفسرین اس کا بڑا پیارا جواب دیا.
کہ وجہ یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے تقدیر مبرم اور ایک ہوتی ہے تقدیر معلق. بہت سے لوگ تقدیر کے بارے میں بیچارے بڑے وساوس میں ہیں، تو سن لو، تقدیر دو قسم، ایک تقدیر مبرم اور ایک ہوتی ہے تقدیر معلق. تقدیر مبرم کا معنی ہے بہرحال یوں ہونا ہے، یوں ہونا ہے، یوں ہونا ہے، یوں ہونا ہے، یہ تقدیر مبرم. اور تقدیر معلق کا معنی کہ اگر یوں ہوا تو یوں ہوگا، یوں ہوا تو یوں ہوگا، یہ معلق ہے. اور مبرم کیا ہے؟ یوں ہونا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسا ہونا ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا لکھنا ہے، ایسا کرنا ہے، یہ. اور ایک ہے کہ یوں ہوا تو یوں ہوگا، کافر ہونا. تو تقدیر معلق کا معنی اگر یوں ہوا تو یوں ہوگا، اگر یوں ہوا تو یوں ہونا ہے، اگر یہ بالغ ہوا تو کافر ہونا ہے. تو اس کی تقدیر معلق تھی، اگر یہ بالغ ہوگا تو کافر ہونا ہے اس کو، تو کافر ہوگا، اور بالغ نہ ہوا تو کافر نہیں ہوگا، کافر نہیں ہونا ہے. تو اس کی تقدیر مبرم نہیں تھی بلکہ تقدیر معلق تھی. الگ اگر بالغ ہوا تو کافر ہونا ہے، بالغ نہ ہوا تو کافر نہیں ہونا. تو بالغ ہوتا تو کافر ہوتا، اور بالغ نہیں تھا اور بلوغ سے پہلے قتل ہو گیا تو کفر بھی نہیں. یہ تقدیر معلق ہے، تقدیر مبرم نہیں تھی. جی. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ ہے، تو تقدیر معلق ہے. جیسے اگر ہم اچھے اعمال کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں نیکیاں دیں گے، عزت بڑھائیں گے، یہ ملے گا، وہ ملے گا، جنت ملے گی، ایمان پر خاتمہ ہوگا، یہ سارا فضیلت ہے. اور اگر نہیں کریں گے تو یوں ہوگا. تو اس میں شرط ہے کرنے پر، یہ بھی تقدیر ہے. ہاں، اس کو تقدیر معلق کہتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں ہمارے بس تقدیر میں لکھا ہوگا تو ہم نیک عمل کریں گے، نہیں لکھا ہوگا تو نہیں لکھیں گے. یہ غلط ہے، تقدیر معلق ہے، تمہیں کرنا چاہیے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ شریعت بتا دی ہے کہ ایسے ایسے عمل کرو تو یہ ملے گا، اور یہ عمل نہیں کرو گے تو یہ سزا ہوگی. جیسے اس میں تھا کہ اگر یہ بالغ ہوا تو کافر ہوگا، بالغ نہیں ہوا تو کافر نہیں، مسلمان مرا. اس کے بعد یہ جو دیوار کا معاملہ تھا اس کو بھی ذہن میں رکھے. دیوار کے مسئلے پر حضرت خضر اسلام فرماتی، یہ دو یتیم بچوں کی دیوار ہے، ان کا والد نیک تھا، دیوار کے نیچے خزانہ موجود تھا، خزانے کی ہم نے حفاظت کی ہے. جی. پہلی بات سمجھے کہ وہ خزانہ کیا تھا. بس ابھی ہے تھوڑا تفسیر ہے، انشاءاللہ اس کو کل کریں گے.